کہ عمران خان کا بیان ملک میں انارکی اور تقسیم کی آگ بھڑکانے کی سازش ہے۔ پاکستان اور اداروں کے خلاف بیان دے کر عمران خان نے حد پار کر دی۔ قوم کسی بھی قیمت پر ایسے مذموم ارادوں کو قبول نہیں کرے گی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بیان کی سخت مذمت۔ عمران خان کا بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سیاست نہیں سازش کر رہے ہیں۔ سابق وزیراعظم کا حالیہ انٹرویو ملک میں انارکی اور تقسیم کی آگ بھڑکانے کی سازش قرار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب میں ترکی میں معاہدوں پر دستخط کر رہا ہوں، عمران نیازی ملک کے خلاف دھمکیاں دے رہا ہے۔ ان کا بیان کافی ہے کہ وہ عوامی عہدے کے لیے نااہل ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور اداروں کے خلاف بیان دے کر عمران خان نے حد پار کر دی ہے۔ انہوں نے وہ بات کہی جو پاکستان کے دشمن کرتے ہیں۔ عمران خان اپنی سیاست کریں لیکن حد سے تجاوز کرتے ہوئے پاکستان کی تقسیم کی بات کرنے کی ہمت نہ کریں۔ شہباز شریف نے کہا اقتدار سے محرومی عمران خان برداشت نہیں کر پا رہے اور فرسٹریشن اور بیمار ذہنیت سے فساد پھیلا رہے ہیں۔ اقتدار جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاکستان، اس کے اتحاد اور اداروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ ورنہ میں جنگ کروں گا۔ قوم کسی بھی قیمت پر ایسے مذموم ارادوں کو قبول نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ اقتدار جانے پر عمران خان ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ بتایا جائے ملک کے 3 ٹکڑوں کا نظریہ آپ کو کس نے دیا؟ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا لیکن عمران خان کی سیاست کے 300 ٹکڑے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیڈر ملک جوڑنے کی باتیں کرنے ہیں، توڑنے کی نہیں۔ عمران خان رانا ثناء اللہ کے خوف سے خیبر پختونخوا میں چھپے بیٹھے ہیں۔ مریم نواز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اقتدار کے چلے جانے پر اتنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اللہ نہ کرے میرے ملک کے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو 3 ٹکڑوں والا تھیوری آپ لے کر پھر رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے جماعت کے نہ صرف 3 ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے، اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی منطق کیا ہے کہ میرا اقتدار ہو تو پاکستان زندہ باد، میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اپنے آپ کو جو انقلابی لیڈر، جہادی لیڈر کہہ رہا تھا، وہ اب ضمانتی لیڈر ہے۔ جو شخص اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ڈر سے وہ کب سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل پر جوک بن کے بیٹھا ہے۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر؟ لیڈر عوام کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے۔ چین پاکستان کو $2.3 ارب دوبارہ دینے پر رضامند ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین کے بینکوں سے ری فائنینسنگ کے معاملات طے پا چکے ہیں۔ دونوں جانب سے رسمی منظوری کے بعد رقم پاکستان منتقل کر دی جائے گی، تو اچھی خبر آ رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے بتایا ہے کہ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر کے استحکام میں مدد ملے گی۔ تو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ چین پاکستان کو $2.3 ارب دوبارہ دینے پر رضامند ہو گیا ہے۔ شعیب نظامی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، پاکستان اور چین کے درمیان جو معاشی پیکج ہے اس پر بات چیت گزشتہ 1 ہفتے سے جاری تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ جون کے پہلے ہفتے میں جو اس پر بریک تھرو آئے گا اور اس کا انتظار تھا وہ بریک تھرو ہو گیا ہے اور تقریباً چین نے $2.3 ارب پاکستان کو دینے کے اوپر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یہ ظاہر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوں گے، ساتھ ساتھ جو پاکستان کو بیرونی ادائیگیاں ہیں ان کے دباؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، تو ڈالر کا ریٹ ہے اس کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی اور پاکستان جو اس وقت امپورٹ کے لیے مختلف ذرائع سے ڈالر حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، ان کوششوں کے اندر جو ہے بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے۔ اور خاص طور پہ حکومت جو ہے وہ چونکہ اس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا ایک اس کے اوپر داغ لگ رہا تھا، تو اس لحاظ سے بھی اس حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم چین کے ساتھ جو ہمارا معاشی پیکج ہے اس کے اوپر بریک تھرو حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے جو بڑی رقم جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اسی سلسلے میں جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ منسٹری آف فائنانس، حکومت پاکستان اور چین کے درمیان جو معاشی پیکج ہے اس میں ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا ہے اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کے لیے بڑی اچھی خبر آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے شعیب، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ چوروں کا ٹولہ ملک کو تباہی کے دہانے پر لے گیا، ڈر ہے پاکستان دیوالیہ ہی نہ ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، بسم اللہ، لیکن قوم جانتی ہے طاقت آپ کے پاس ہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ لوگ آپ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کو سازش کے تحت ختم کیا گیا،
तारीख इस साजिश का हिस्सा बनने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। शफाफ इलेक्शन तक उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान शांगला में खिताब कर रहे थे। एक आजाद मुल्क कैसे फैसले करता है और गुलाम मुल्क मजबूर हो जाता है ऐसे फैसले करने के लिए जो उसके मुल्क को नुकसान पहुंचता है। ये अमेरिकनों के गुलामों की हुकूमत ने अमेरिका से डर के रूस से 30% तेल कम कीमत पे इसलिए नहीं ले रहा कि अमेरिका से इजाजत नहीं मिली। जो भी इस साजिश में मुलव्विस थे, तारीख आपको भूलेगी नहीं, ना ये तारीख आपको माफ करेगी, ना पाकिस्तान की अवाम आपको माफ करेगी। जिस तेजी से रुपया गिर रहा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अगर इस वक्त ये मुल्क ना संभाला गया और इसका दिवालिया निकल गया, बेशक एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है और कौन अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं और ये चोर जो कि अमेरिका की साजिश की वजह से ऊपर बैठे हुए हैं ये मुल्क का दिवालिया निकाल दें। इंशाअल्लाह ये जो हमारी आजादी की तहरीक है ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये जुबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने अपने बयान में कहा कि दुनिया में इख्तदार ही सब कुछ नहीं होता। इमरान खान होश के नाखुन लें। मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे जीते जी पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर क़ानून आसम नसीर तारड़ का कहना है कि इमरान खान ने जो बात की इससे पूरे मुल्क में बेचैनी फैली। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासत उसके बाद है। ये इक़्तिदार जाने से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। हुकूमतें जाने से पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब इमरान खान साहब ने कल अपने बयान में ये फरमाया है कि अगर अस्करी अदारों ने, अदलिया ने और रियासत को देखने और चलाने वाले इदारों ने मुल्की सियासी सूरत हाल पे कड़ी नज़र ना रखी और अगर उन्होंने इन मामलात को नज़रअंदाज किया तो मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मुल्क के जो एटमी असासे हैं वो हमारे पास नहीं रहेंगे कि सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासत उसके बाद आती है। आप इक़्तिदार जाने की वजह से अगर ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं तो खुदा के लिए इस मुल्क के रहम कीजिए। हुकूमतें बदलने से रियासत पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने इत्तेहादियों ने छोड़ा, आपको एक आइनी तरीक़ाकार के ज़रिए से हुकूमत से हाथ धोना पड़े। आप पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पे पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करके मुल्क में एक बेचैनी और अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं सर। अहम खबर, आला हुकूमती शख्सियात के खिलाफ केसेज में मुदाखलत से मुतल्लिक अज़कुर नोटिस केस। वफाकी हुकूमत ने 54 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। हुकूमत का तहरीरी जवाब में ECL से निकाले गए नामों का दिफा। हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके ECL रूल्स में तरामीम की। ये जवाब दिया गया है वफाकी कबीना अराकीन के नाम निकालने की वजह आज़ादाना हुकूमती उमूर की अंजाम दही है। जवाब में मज़ीद कहा गया कि FIA में अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ माजी की हुकूमत में हुई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज। मोहसिन, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जवाब जमा करवाया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो 54 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इस जवाब में हुकूमत की जानिब से ECL से निकाले गए नामों का दिफा किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि बैरून मुल्क सफ़र और आज़ादाना नकलो हरकत पर जो ये तमाम हर शहरी का आईनी हक है और किसी फर्द के खिलाफ नैब में तहकीकात या किसी एजेंसी की तहकीकात के सबब नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। इस जवाब में ये भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत किसी शख्स का नाम ECL में डालने से पहले नकलो हरकत की आज़ादी
اور اس پر لگائے گئے الزامات کا جائزہ لیتی ہے۔ حکومت نے تمام قانونی تقاضے پورے کر کے ECL رولز میں ترمیم کی۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے ECL رولز ترمیم میں لکھا ہے کہ ان کا اطلاق ماضی سے ہوگا اور ECL رولز میں ترمیم وفاقی حکومت کی ثوابدید ہے۔ اس جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ میں شامل افراد کے نام ECL سے نکالنے کی وجہ آزادانہ حکومتی امور کی انجام دہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ECL سے جو نام نکالنے سے قبل نیب سے مشاورت کے موقف سے بھی آگاہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی قانون میں نہیں لکھا کہ ECL سے نام نکالنے کے سبب نیب سے مشاورت ضروری ہے۔ اس جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ FIA میں افسران کے تبادلے اور تقرریاں ماضی کی حکومت میں ہوئیں اور سابق DG FIA بشیر میمن بھی یہ جواب دے چکے ہیں کہ سابق حکومت مقدمات بنانے کے لیے مداخلت کرتی رہی۔ تقریباً وہ تمام بھرتیاں جو ماضی کی حکومت نے کی وہ اب بھی برقرار ہیں۔ فوجداری نظام انصاف کو کمزور کرنے سے متعلق جو لگائے گئے الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تحریری جواب میں ECL سے نکالے گئے جو سیاستدان اور کاروباری شخصیات کے نام بھی شامل تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ECL سے نکالے گئے ناموں کی فہرست میں شاہد خاقان عباسی، احد خان چیمہ، وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ناموں میں حمزہ شہباز، احسن اقبال، شرجیل میمن، مفتاح اسماعیل اور آصف علی زرداری کے نام جو ہیں یہ بھی نکالے گئے ناموں میں شامل ہیں۔ اچھا محسن، یہ بتائے گا کہ آج خود نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ نے، کیا آج کی سماعت میں حکومت مطمئن کر سکی عدالت کو؟ دیکھیے یہ تحریری جواب جمع کروائے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور یہ جو جوابات ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مانگے گئے تھے حکومت سے اور یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ سماعت سے قبل یہ تحریری طور پر جمع کروائے جائیں عدالت میں اور اب اس کیس کی جو باقاعدہ سماعت ہے وہ کل 3 جون کو ہوگی اور سپریم کورٹ آف پاکستان پھر ان جوابات کا جائزہ بھی لے گی اور اس کے اوپر جو حکومتی موقف ہے اور جو دلائل ہیں وہ بھی کل کی سماعت میں ہوں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں ایک کاز لسٹ بھی جاری کر دی ہے اور کل سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ آج یہ جو تحریری جوابات جمع ہوئے ہیں یہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر حکم جاری کیا تھا کہ یہ تحریری طور پر تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ نیب اور FIA سمیت مختلف اداروں سے یہ تفصیلات مانگی گئی تھیں اور یہ تفصیلات اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریری جوابات کی صورت میں جمع کروا دی گئی۔ ٹھیک ہے محسن، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں کے نوٹیفکیشن کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا نوٹیفکیشن روک لیا۔ نوٹیفکیشن ضمنی انتخابات کے بعد جاری کیا جائے گا، الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے۔ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ محسن، 5 مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، اب اس پر فیصلہ سامنے آ گیا ہے، ضمنی انتخابات کے بعد جاری کیا جائے گا یہ؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نون لیگ کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے اور جو مخصوص نشستیں ہیں پنجاب اسمبلی کی 5 ان سے متعلق جو نوٹیفیکیشن ہے اسے روک لیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آج صبح فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے سنایا گیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن ضمنی انتخاب کے جو نتائج ہیں جو 17 جولائی کو شیڈیول ہیں، جو منحرف ارکان تھے ان کے ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے جو نشستیں خالی ہوئی تھیں وہاں پر ضمنی انتخاب 17 جولائی کو شیڈیول ہیں اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق اب جو یہ مخصوص نشستیں ہیں ان پر جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے یہ اس ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد متناسب نمائندگی سے الیکشن کمیشن اس کے نوٹیفیکیشن کرے گا اور یہ جو تمام نوٹیفیکیشنز ہیں یہ ضمنی انتخابات کے بعد ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈیول جاری کر چکا ہے اور یہ تمام 20 نشستیں وہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں منحرف ارکان تھے جو اسپیکر کی جانب سے بھجوائے گئے ریفرنس کے بعد اراکین اسمبلی ڈی سیٹ ہوئے تھے۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہاں پر اب ضمنی انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے اور اب جو ابھی کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا نوٹیفیکیشن اب ان ضمنی انتخابات کے بعد متناسب نمائندگی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ بہت شکریہ محسن، آپ نے اپڈیٹ کیا۔